نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34۔ حضرت امیر المومنین نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ حیف ہے تم پر، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں، کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت گوارا ہے؟ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں کہ گویا تم موت کے گرداب میں ہو، اور جاں کنی کی غفلت اور مدہوشی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی تو تم ششدر رہ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو، نہ تم کوئی قومی سہارا ہو کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمنوں کی طرف رخ کیا جائے، اور نہ تم عزت و کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہیں ضرورت محسوس ہو۔ تمہاری مثال تو ان اونٹوں جیسی ہے کہ جن کے چرواہے گم ہو گئے ہوں، اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تمہارے شہروں کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، مگر تمہیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم ابن ابو طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر کہ دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ جو شخص اپنے دشمن کو اس طرح اپنے اوپر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار لے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور و ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں چلا نہ لوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پراخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ اے لوگوں، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی پیش نظر رکھیں اور بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں کہ جس پر تم عمل کرو۔ اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وعجل فرجہم۔